أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے جماعت اول کا دن 2، سبق نمبر 5 لام نون را۔ اس کی مکمل پہچان درست ادائیگی کریں گے اور اس کے ساتھ ہم نظم پڑھیں گے م ب و ف ل ن را۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سبق نمبر 6 میں جیم شین ی۔ سبق نمبر 7 میں ہم پڑھیں گے غ ق او۔ مکمل پہچان کریں گے اور ساتھ میں درست ادائیگی۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم پڑھیں گے لام نون را۔ سبق نمبر 5 لام نون را۔ جی لام کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کا مخرج پڑھا ہے۔ لام زبان کی کروٹ جب اوپر کے ایک دار سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ تو لام کے اوپر آ گئی ہے زبر، تو لام کی ساؤنڈ کیا بن گئی؟ لام ل۔ تو اس کو ہم پورے کو کیسے پڑھیں گے؟ لام شروع میں جب قرآن پاک میں آتا ہے یا کسی بھی جگہ پہ آتا ہے تو اس طرح سے آتا ہے، اگر درمیان میں ہو تو دونوں سائڈوں سے ملا ہوا ہوتا ہے، اور اگر آخر میں ہو تو اس طرح سے آتا ہے۔ اور اس کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ لام لا۔ اب ہم پورا لفظ پڑھیں گے لام لا لابانون۔ اوکے، کم ٹو دا نیکسٹ ورڈ، یہ ہے ہمارا نون۔ نون کیسے ادا ہوتا ہے؟ ہم نے اس کا نون کا مخرج پڑھنا ہے۔ نون نا کے جو ہے کہ جیسے ہم غنہ کرتے ہیں تو وہاں سے ہی نون ادا ہوتا ہے۔ تو نون کا مخرج، نون کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ نون کے اوپر اگر زبر آ گئی ہے تو نون کو ہم، اس کی ساؤنڈ آئے گی نون نا، تو اس کو ہم پڑھیں گے نون نا نجمن۔ نون اب شروع میں آتا ہے تو اس حالت میں ہوتا ہے، درمیان میں آتا ہے تو پیچھے اور آگے سے ملا ہوا ہوتا ہے، اور اگر لاسٹ میں آئے تو اپنی پوری حالت میں ہوتا ہے۔ اور اس کی ساؤنڈ کیا ہو گئی؟ نون نا۔ نون ہونٹوں کو گول کرنے سے اور ناک میں آواز کو روکنے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ورڈ کیا آ گیا ہے؟ را۔ را کا کیا مخرج ہے؟ را یعنی کہ ہماری زبان کی جو کروٹ ہے اوپر والے داروں سے لگے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ را۔ تو را کی ساؤنڈ کیا ہے؟ را را۔ اب یہ دیکھیں پورا، یہ دیکھیں لاسٹ میں جو تا اس حالت میں آ گیا، جیسے ہم نے پچھلے اپنے سبق میں پڑھا تھا، تو اس کی ساؤنڈ کیا آئے گی؟ را را۔ پورا لفظ کیا پڑھیں گے؟ را را روضاتن۔ اب را جو ہے شروع میں قرآن پاک میں یا کہیں پہ بھی لکھا ہوا ہو تو اس طرح سے آتا ہے، اور اگر درمیان میں ہو تو ایسے آتا ہے، اور اگر آخر میں ہو تو اس حالت میں آتا ہے۔ اس کا پورا ہم نے پڑھا ہے آج لام نون را۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم کیا پڑھیں گے؟ نظم پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے پیچھے جتنے بھی لفظ پڑھے ہیں، اب ان سب کو ہم آواز لفظوں کے ساتھ ملا کر ایک نظم پڑھیں گے۔ تو چلیں اب ہم نظم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہونٹوں سے ہوں چار ادا، یعنی کہ جو ہونٹوں سے لفظ ادا ہوتے ہیں، م ب و ف۔ زبان کی نوک سے ہے 12، یعنی کہ جو زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں، ہم نے جو پیچھے لفظ پڑھے ہیں وہ ہیں 12۔ ث ز ظ۔ ظ موٹا ہے، اسی لیے میں نے آپ کو نشانی کے لیے، آپ کو یاد رکھنے کے لیے سرکل لگا دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے ت د ط ز س ص ل ن را۔ جی پیارے بچوں، اب ہم پڑھیں گے سبق نمبر 6 جیم شین ی۔ اب ہم سب سے پہلے اس کا مخرج پڑھیں گے کہ اس کا مخرج کیا ہے۔ زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں۔ جی تو ہمارا فرسٹ ورڈ کیا ہے؟ جیم ج۔ جیم کے اوپر زبر ہے تو جیم ج۔ اب جیم جو ہے قرآن پاک میں آئے یا کہیں پہ بھی لکھا ہوا آئے شروع میں تو اس حالت میں ہوتا ہے، درمیان میں آئے تو اس حالت میں، پیچھے اور آخر سے ملا ہوا ہوتا ہے، اور اگر لاسٹ میں آئے تو اپنی پوری حالت میں آتا ہے اور پیچھے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی پورے ورڈ کی؟ جیم ج جبالن۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ شین۔ شین کا بھی وہی مخرج ہے، زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو سے لگے تو شین یا ادا ہوتا ہے۔ تو جو ہم پڑھیں گے شین کے اوپر زبر ہے، شین کی ساؤنڈ کیا ہے؟ ش۔ شین ش۔
تو پورا ورڈ کیا ہم پڑھیں گے؟ شین شجراتن. شین شروع میں آئے تو اس حالت میں ہوتا ہے، درمیان میں آئے تو آگے پیچھے سے ملا ہوا ہوتا ہے، اور آخر میں آئے تو اس حالت میں ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ورڈ آ جاتا ہے یا کا بھی وہی مخرج ہے. زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو سے لگے تو یا ادا ہوتا ہے. جی تو پیارے بچوں، یا کا پورا یا کے اوپر زبر ہے، یا کی ساؤنڈ کیا ہے؟ یا. تو اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی ساؤنڈز پڑھنی ہے. شروع میں یا آئے تو اس طرح سے ہوتا ہے، درمیان میں آئے تو دونوں طرف سے ملا ہوتا ہے، اور آخر میں آئے تو اس حالت میں ہوتا ہے. اور یا کا پورا ورڈ کیا ہے؟ یادن. یہاں پہ ہمارا سبق نمبر 6 کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم نیکسٹ پڑھیں گے. جی پیارے بچوں، اب پڑھنا ہے سبق نمبر 7 ظا کا اور قا. اب ہم لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ ظا کی مخرج سب سے پہلے ہم پڑھیں گے. زبان کی کروٹ جب اوپر کی بائیں داروں سے لگے تو ظا ادا ہوتا ہے، یعنی کہ ظا موٹا ہوتا ہے نا، تو اسی لیے زبان کی جو سائڈز ہیں اوپر والے دانتوں سے، یعنی کہ ہماری جو داڑیں ہیں ان سے لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے. اب جو ضاد ہے، ضاد کو جب زبر آ جائے تو ضا کی ساؤنڈ ضا بول دیں گے. اور اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ میں آ جاتا ہے ضاد کی پہچان. اب شروع میں ضاد آئے تو اس طرح سے آتا ہے، درمیان میں آئے تو دونوں طرف سے ملا ہوا ہوتا ہے، اور اگر آخر میں آئے تو اس حالت میں آتا ہے. اب ضاد کا یہ جو پورا لفظ ہے اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ ضاد ضا ضوء. جی پیارے بچوں، اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ورڈ کیا آ جاتا ہے؟ کاف. اب یہ کاف جو ہے یہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ کاف قاف کی جگہ سے ذرا ہٹ کر نیچے کے منہ کی جانب سے ادا ہوتا ہے. تو ہم سمپل میں یہ پڑھ لیں گے کہ جو ہمارا نیچے والا ہونٹ ہے نا، اس کو ہم باریک کریں گے تو یہ کیا پر آ جائے گا؟ کاف. تو کاف اگر شروع میں آئے تو اس طرح ہوتا ہے، اور اس کے اوپر زبر ہو تو اس کی ساؤنڈ ہو جاتی ہے کاف ک. تو کاف کی یہ سارے جو نیچے لکھی ہوئی ہیں ان کی شکلوں کی ہم نے پہچان کرنی ہے. شروع میں آئے تو اس حالت میں ہوتا ہے، درمیان میں آئے تو دونوں طرف سے ملا ہوتا ہے، اور آخر میں آئے تو اس طرح سے ہوتا ہے. اور یہ پورے ورڈ کا کیا ہے ساؤنڈ؟ کاف کا کعباتن. تو پیارے بچوں ہمارا نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف. قاف کیسے ادا ہوتا ہے کہ جو ہمارا قاف ہونٹوں کو گول کرے، اور جو ہمارے منہ کے اندر یہ چھوٹا سا تو پیس آف میٹ لٹک رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قوا. تو جو ہماری زبان جب اس کے ساتھ لگتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے. تو ہم اس کی ساؤنڈ کیا پڑھیں گے؟ قاف. قا موٹا پر آ جائے گا. تو نیکسٹ میں ہم نے اس کی پہچان کرنی ہے. شروع میں آئے تو اس حالت میں، اور درمیان میں آئے تو دونوں طرف سے ملا ہوا ہوگا، اور آخر میں آئے تو پوری حالت میں آئے گا، اور اس طرح سے پڑھا جائے گا. تو یہ سب کیا ہے؟ قاف قا. اور قاف کے اوپر زبر ہے تو قاف کے یہ پورا ورڈ ہم کیسے پڑھیں گے؟ قاف قا قلم. جی پیارے بچوں، اب یہاں پر ہمارا جو ہے سبق نمبر 2 کا، پہلے ہفتے کا سبق نمبر 2 ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ اپنے والدین کی سرپرست میں اس کو اچھے سے پڑھیں، نظم کو پڑھیں، قرآن بک کو پڑھیں، اور مخرج کے ساتھ پڑھیں. سے الحمدللہ فی امان اللہ.